أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. یہ سورہ قاف کی چند آیات ہیں. گزشتہ جمعے بتایا گیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل جہنم کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے ہیں جن کا بیان کر دیا گیا تھا، اور کچھ اوصاف اہل جنت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان فیہ ذکرکم کہ اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے. اگر اس کتاب کو کھولو گے تو تمہیں کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا، اپنی تصویر اس میں تم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ اہل جہنم کے اوصاف پڑھ لو. القیا فی جہنم کل کفار عنید، نا شکر لوگ اور حق سے عناد رکھنے والے. مناع للخیر، خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے. معتد مریب، اور حد سے تجاوز کرنے والے اور شک و شبہ میں گرفتار. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا اور شرک میں مبتلا ہوا. یہ اس مقام پر اہل جہنم کے اوصاف ہیں. تو انسان اس مقام کو کھول کر بیٹھے اور اپنے اندر رجوع کرے کہ یہ اوصاف مجھ میں تو نہیں ہیں اور اس مقام پر میرا چرچا تو نہیں ہے. تو آگے اہل جنت کا ذکر ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قیامت کے روز جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے. جنت آج بھی قریب ہے اور قیامت کے دن بھی قریب ہوگی. فرق یہ ہے کہ آج ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، مخفی اور پوشیدہ ہے، مگر قیامت کے دن اسے دیکھیں گے قریب سے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ جنت میدان محشر میں دکھائے گا متقین کو، اہل جنت کو، تاکہ ان کا شوق اور رغبت اور بڑھ جائے. مزید وہ خوشی، مسرت اور اطمینان محسوس کریں
کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت آج بھی قریب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، 1 فٹ کے فاصلے پر، 1 قدم کے فاصلے پر ہے، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ جنت اور جہنم تم سے 1 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ بعض اوقات بڑے ایک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تم ایسی نیکی کر جاؤ کہ اگلا قدم تمہیں جنت میں پہنچا دے، جس کے شواہد دین اسلام میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص نے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹایا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی کو ہٹایا تھا کہ کسی بھائی کو کانٹا چبھ نہ جائے، تو اس کا اگلا قدم اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح فاحشہ، کتے کو پانی پلانے والی عورت جس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، اور اس کی آئندہ کی زندگی تقوی پر قائم کر دی، تو کس قدر قریب ہے جنت۔ اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی جنت کے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ عنز، 40 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ کسی بھائی کو بکری دینا، تحفے کے طور پر، یا عاریتاً دے دینا کہ یہ دودھ والی بکری ہے اور آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، صبح و شام آپ کے بچوں کو یہ دودھ سے سیراب کر دے گی۔ تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ، صبح کو بھی ایک برتن دودھ کا بھر کے دے دے گی اور شام کو بھی دودھ کا برتن بھر کے دے دے گی۔ یہ ان 40 خصائل میں سب سے بڑی خصلت ہے، کسی بھائی کو دودھ والی بکری کا تحفہ دینا یا کچھ وقت کے لیے عاریتاً دے دینا۔ فرمایا کہ جو باقی 39 کام ہیں چھوٹے چھوٹے، جو بندہ ان میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، بس 2 شرطیں ہیں، رجاء ثوابها و تصدیق موعودها۔ ایک یہ کہ اس کو اس ثواب کا پورا یقین ہو اور اس وعدے کو سچا جانتا ہو، دل و جان سے اس وعدے کی تصدیق کرتا ہو، شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں جنت میں جا سکوں یا نہ جا سکوں۔ جب یہ میرے رسول کا فرمان ہے، پتھر پہ لکیر ہے، تو پورا یقین ہو اس ثواب کے حصول کا، اور اس وعدے کو پوری طرح سچا جانتا ہو، تو اللہ رب العزت کسی ایک خصلت پر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو دیکھیں جنت کتنے قریب ہے۔ ان خصائل کو بیان نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ ہر چھوٹی نیکی جو آپ کے سامنے آئے اسے آپ اسی حدیث کی بمصداق کر گزریں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی ان 40 خصائل کا حصہ ہو، اور یہ نیکی میرے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ تو ان نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت آج بھی انتہائی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کو ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے، اور وہ عمل اس کے جہنم کے داخلے کا سبب بن جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، موقوف ہے مگر حکماً مرفوع ہے، جس میں 2 بندوں کا ذکر ہے، ایک مکھی کے حوالے سے۔ ایک بندہ مکھی کی بنا پر جنت میں داخل ہو گیا، اور دوسرا مکھی ہی کی بنا پر جہنم میں داخل ہو گیا۔
یہ دو نووارث ایک علاقے سے گزرے اور اس قوم کے لوگ اپنے طاغوت پر جمع تھے، چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اور آج کے دن ان کا دستور تھا جو بھی گزرے گا ہمارے معبودوں پر کچھ چڑھا کے گزرے گا۔ یہ دونوں گزرے تو پکڑ لیے گئے، اور ایک سے کہا کہ قرب لہو شیئا، کوئی چیز چڑھاؤ، کچھ پیش کرو۔ اس نے جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ کہا کہ ایک مکھی ہی مار کے پیش کر دو، ایک مکھی ہی اٹھا کر پیش کر دو، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے جان بچانے کے لیے اور قتل کے خوف سے مکھی اٹھائی اور اس پہ چڑھا دی، جو کہ ایک شرک ہے۔ چڑھاوا چڑھانا قبیح قسم کا شرک ہے۔ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ یہ دیے جلانا، چادریں چڑھانا یا کوئی جانور پیش کرنا قبر والے کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ زندہ لوگ بے تحاشا موجود، ان کو پیش کر دو، انہیں خوش کر دو۔ نہیں، یہ قبر والا خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ تو اس ایک عمل میں بڑی قباحتیں پوشیدہ ہیں شرک کے اعتبار سے۔ مانا قبر والا باہر کے احوال جانتا ہے اور قبر والا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ بڑا بھیانک قسم کا شرک ہے یہ۔ تو اس نے جان بچانے کے لیے مکھی چڑھا دی۔ ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ آگے چل کے توبہ کر لوں گا، مگر نبی علیہ السلام کا فرمان کہ داخل النار، جان تو بچ گئی مگر وہ بندہ جہنم کا لقمہ بن گیا۔ دوسرے کی باری آئی، قرب لہو شیئا، تم بھی کچھ پیش کرو، چڑھاؤ کچھ۔ اس نے بالکل توحید سے بھرا ہوا جواب دیا جو نور توحید سے منور تھا کہ ما کنت لأقرب لہ شیئا، غیر اللہ کو کچھ پیش کرنا، غیر اللہ کے نام کو چڑھاوا، کوئی قربانی، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا۔ کہا تم قتل کر دیے جاؤ گے، کہا کہ قتل کر دو، کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہ قتل کر دیا گیا، اور اس کا اگلا قدم جنت میں داخل ہوا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم کس قدر قریب ہیں۔ گو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمیں یہ حدیث پوری طرح محتاط رہنے کا درس دیتی ہے۔ کوئی نیکی سامنے آ جائے اسے کر گزرو، ہو سکتا ہے یہ نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ پھر اللہ رب العزت تو صرف نیکی نہیں دیکھتا، بلکہ نیکی کرنے والے کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی طلب اور تڑپ دیکھتا ہے کہ کس قدر اس کے اندر نیکی کا شوق ہے اور کس قدر رغبت ہے۔ اس کی نظر تو انسان کے دل پر ہوتی ہے، عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر دل میں اگر رغبت اور طلب اور تڑپ ہے تو وہ طلب ایک بہت بڑا سبب ہے جنت کے داخلے کا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ سارے نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ جنت اور جہنم انسان کی انتہائی قریب، ایک قدم کے فاصلے پر ہیں۔ چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت انسان کے اس طرح قریب کر دی جائے گی کہ وہ جنت کا مشاہدہ کرے گا، اندر سے جنت کو دیکھے گا، جنت کے محلات کو دیکھے گا، جنت کے باغات کو دیکھے گا، جنت کی حوروں کو دیکھے گا، جنت کی نہروں کو دیکھے گا، تو اس کا اطمینان، اس کی مسرت اور خوشی از حد بڑھ جائے گی۔ یہ ہے ازلفت الجنہ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا للمتقین، متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ بچنے والے، اور بچاؤ کی جو سب سے پہلی شکل ہے
وہ شرک سے بچاؤ اور پھر بدعت سے بچاؤ ہے۔ جب تک انسان شرک سے نہیں بچتا اسے تقوی حاصل ہو ہی نہیں سکتا، متقی بن ہی نہیں سکتا، بلکہ توحید کی پہلی اساس تقوی ہے، شرک سے بچاؤ ہے، بدعت سے بچاؤ ہے، اور اس کے بعد دیگر جو معصیتیں اور گناہ ہیں ان سے بچاؤ اختیار کرنا، یہ حقیقی متقی ہیں۔ بار بار یہ بیان ہوتا ہے کہ تقوی نبی علیہ السلام کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلہا، ہم نے جماعت صحابہ کے لیے تقوی کا وصف لازم کر دیا، ثابت کر دیا۔ سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ہم نے کلمہ تقوی صحابہ کے لیے لکھ دیا، وکانوا حق بہا واہلہا، اور وہ متقی ہونے کے حقدار تھے، وہ کلمہ تقوی کے اہل تھے، ان میں کلمہ تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ ہم نے صلاحیت دیکھی، اہلیت دیکھی، اور انہیں کلمہ تقوی عطا فرما دیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کا نمایاں وصف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ حقیقی اتباع جو ہے یہ تقوی کے حصول کا سبب ہے۔ تو قیامت کے دن جو جنت قریب کی جائے گی متقین کے، اہل تقوی کے، تو ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر قائم ہو، شرک سے بچنے والا ہو، اس قدر سنت کا متبع ہو کہ ہر قسم کی بدعت سے اور محدثات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ متقین ہیں جن کے لیے یہ اعزاز کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، اور وہ جنت کا مشاہدہ کریں گے، جنت کو دیکھیں گے، جس سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور ان کی مسرت بھرے جذبات بڑھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ازلفت الجنت غیر للمتقین غیر بعید، جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے، اور وہ بالکل دور نہیں ہوگی۔ یہ غیر بعید مزید تاکید ہے، قریب، انتہائی قریب، بالکل وہ دور نہیں ہوگی، غیر بعید، اس میں کوئی بعد نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے، متقی انسان کے، وہ قریب کر دی جائے گی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ جنت دیکھ لو، اس کو مشاہدہ کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کس بندے کے لیے؟ جو اواب اور حفیظ تھا۔ تو یہ دو اوصاف مزید آ گئے اہل جنت کے، کہ جنت ان کے قریب کی جائے گی جو اواب تھے، حفیظ تھے، اور جنت کا داخلہ ان بندوں کو عطا ہوگا جو دنیا میں اواب اور حفیظ تھے۔ اواب مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں رجوع کا معنی ہے، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ۔ اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو ہر نیکی میں وہ رجوع الی اللہ اختیار کرنے والے، ہر نیکی کا اشتیاق، ہر نیکی کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ رجوع الی اللہ اختیار کرنے والے اواب۔ اور اواب کا دوسرا معنی یہ ہے، اگر کوئی گناہ اور معصیت ہو جائے تو وہ توبہ کے لیے بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، توبہ کو مؤخر نہیں کرتے تھے، بلکہ معصیت کے ارتکاب کے بعد بھی رجوع الی اللہ کا ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، تو فوراً رجوع اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ رجوع اختیار کرنا مزید اللہ کی رضا کا، اس کی محبت کا اور اس کی خوشی کا باعث ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعجب ربنا من عبد، اللہ اس بندے سے تعجب کرتا ہے جو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر یہ کہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، یا اللہ اس گناہ کو بخش دے،
تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ جس بندے کا ایسا کردار ہو کہ گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، اور اسے اس بات کا علم ہے کہ اس گناہ کی بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلا واسطہ بلا وسیلہ اللہ کو پکارتا ہے اور اسی کے دروازے کو دستک دیتا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشنے والا۔ جس بندے کی یہ سوچ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے، حیرت۔ اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے۔ تعجب ہم بھی کرتے ہیں، حیرت ہمیں بھی ہوتی ہے بعض موقعوں پر، مگر ہماری حیرت جو ہے وہ عدم علم پر ہوتی ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کام کیسے ہو گیا۔ حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے اس کام کے ہونے پر، کیسے ہو گیا، یہ کیسے انجام پا گیا۔ ہماری حیرت عدم علم پر، جہل پر ہوتی ہے، اور اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر بات جاننے والا۔ اس کا تعجب کرنا کیسا ہے، اس کا حیرت کرنا کیسا ہے، جیسا اس ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے۔ ہماری حیرت میں نقص ہے، ہماری حیرت عدم علم پر ہے، عدم معرفت پر، اور اللہ کی حیرت معرفت پر، علم پر۔ مگر یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو انتہائی خوشی اور رضا کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رضا اور محبت کے تعلق سے بہت سے صیغے استعمال ہوئے۔ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، بلکہ ہنستا بھی ہے بعض بندوں کے عمل پر۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، ایک بندہ قافلے میں شامل تھا، رات کو سفر ہو رہا ہے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، نیند سب کو محبوب ہے، سارے بندے سو گئے، مگر یہ نہیں سویا، دنیا کے سامنے لیٹا ضرور، مگر آنکھیں کھلی رکھیں، اور جب دیکھا کہ ساری دنیا سو چکی تو وہ رات کو اٹھتا ہے اور مصلی کی پشت پر سوار ہو کر رب تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے۔ جب تک اس کی عبادت قائم ہے، اس کے نوافل قائم ہیں، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور یہ بھی انتہائی محبت کا صیغہ کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے بندے پر جو گناہ کر کے فوری توبہ کرتا ہے اور اسے اس بات کا علم ہے کہ صرف اللہ ہی اس گناہ کو بخشے گا۔ تو یہاں انہی بندوں کا ذکر ہے جو اہل جنت ہیں، جو اہل جنت اواب۔ تو اواب کے دو معنی، ایک نیکی کے تعلق سے بار بار رجوع کرنے والا اللہ کی طرف، اور دوسرا اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی صفائی کے لیے اور توبہ کے لیے بھی فوری اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنے والا، توبہ کو ملتوی نہ کرنے والا، مؤخر نہ کرنے والا کہ ایک سال دو سال بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب کر لیں گے، نہیں، فوری توبہ۔ یہ فوری توبہ کا احساس اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ گناہوں کو صرف اللہ ہی بخش سکتا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ یہ اواب۔ تو ھذا ما توعدون لکل اواب، ہر اواب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اواب میں یہ دو معنی، بار بار نیکی کی صورت میں رجوع الی اللہ کرنے والا، اور گناہوں کی صورت میں فوری اللہ کی طرف لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، توبہ اور استغفار کی شکل میں۔ اور تیسرا وصف حفیظ، حفاظت کرنے والا، دین کی، دین کے شاعر کی، اللہ تعالیٰ کے واجبات کی حفاظت کرنے والا، عمل کرنے والا، جو کبھی دین سے غافل نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، حفیظ بن جاؤ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اعمال صالحہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ
فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اگر تونگری ہو، آسانی ہو، زندگی کی آسائشیں میسر ہوں تو اپنا آپ اللہ کو پہچنواؤ اس کا ذکر کر کے. یہ نہیں کہ آسائشوں میں اللہ کو بھول جاؤ، اس وقت اللہ کو یاد رکھو، اپنا آپ پہچنواؤ، اپنا تعارف اللہ کے سامنے پیش کرتے رہو. یعرفک فی الشدہ، اور جب تم پر سختی آئے گی تو اللہ تم کو پہچان جائے گا، یہ میرا یہ وہ بندہ ہے جو آسائشوں میں مجھے پکارا کرتا تھا، راحت اور خوشی میں پکارا کرتا تھا، آج اگر یہ مشکل میں گرفتار ہو گیا تب بھی مجھے پکار رہا ہے، تو اللہ فوراً اس کو آسانی مہیا کر دے گا اور اس کی مشکل کو دور کر دے گا. بلکہ بعض حدیث میں ملائکہ کا ذکر ہے. ایک بندہ اگر آسانی میں اللہ کو پکارنے والا تھا، آج اگر مشکل آ گئی اور اللہ کو پکار رہا ہے تو فرشتے کہیں گے صوت معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز ہم نے بار بار سنی. پھر فرشتے سفارش شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بندہ اگر تونگری میں، آسانی میں اور غنا کے احوال میں اللہ کو بھول جائے اور مستیوں میں گرفتار ہو جائے، اور آج اگر پریشانی آ گئی اللہ کو پکار رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ صوت منکر، بالکل اجنبی آواز ہے، ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو ایسے بندوں کو ملائکہ کی شفاعت اور سفارش حاصل نہیں ہوتی. یہ حفیظ ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اعمال صالحہ بکثرت انجام دینے والا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا، عقیدے کی حفاظت کرنے والا، اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے والا. تو ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہی وہ جنت جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہر ایسے بندے کے لیے جو اواب اور حفیظ تھا، جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتا، کبھی اعمال صالحہ کے ذریعے اور کبھی معصیت کے بعد توبہ کے ذریعے، اور وہ حفیظ تھا. حفیظ کا معنی اللہ کی حدود کی اور اس کے دین کی ایسی حفاظت کرنے والا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا، ہر وقت اعمال صالح انجام دیتا تھا. یہ ہیں اواب اور حفیظ، جن کے لیے جنت کی وراثت ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یقیناً ہوں گے. تو یہ تین اوصاف ہم نے پڑھ دیے. اس مقام کو کبھی بھی کھول کر بیٹھو، دیکھو کہ ہم میں یہ اوصاف موجود ہیں یا نہیں، یا ہمارا چہرہ موجود ہے یا نہیں. اور پھر چوتھا وصف کیا ہے؟ الذی خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا تھا، یہ رحمان سے ڈر گیا غیب میں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی بن دیکھے ڈرا، رحمان کو دیکھا نہیں لیکن نبی کی دعوت کے ذریعے رحمان کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی اور اس کے دل میں رحمان کا خوف آ گیا. بڑی عمدہ تعبیر ہے یہ اور بڑا کمال کا وصف ہے یہ، رحمان کا خوف. حالانکہ رحمان کا لفظ محبت سے بھرا ہوا اور رحمت سے بھرا ہوا، باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ وہ رحمان ہے، بڑا مشفق اور بڑا مہربان، بڑی محبت کرنے والا اور بڑی رحمتیں عطا فرمانے والا، جس کی رحمت اور جس کا پیار اپنے بندوں سے ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی رحمان کا خوف ہے. اگر یہاں جبار اور قہار ہوتا، اس عذاب علیم کے مالک کا وصف ہوتا کہ بڑا شدید عذاب والا ہے، بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے، سریع الانتقام ہے، تو پھر تعبیر بالکل واضح ہوتی. مگر یہاں بڑی عجیب تعبیر ہے کہ اس بندے کے دل میں رحمان کی معرفت تھی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. بڑا پیار کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا، بڑی رحمتیں برسانے والا، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں رحمان کا خوف ہے اور اس کے دل میں رحمان کی خشیت ہے. یہ اہل جنت کی علامت کہ اس کا ایمان ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے. رحمان کی رحمت کا ذکر ہو تو اس کی رحمت کا طمع ہوتا ہے، اور رحمان کے خوف اور اس کے عذاب کا ذکر ہو تو اس کے عذاب اور ناراضگی کا خوف ہوتا ہے.
لیکن یہ بندے کتنے عجیب ہیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج کئی لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر ان کو ملامت کی جائے گناہ کیوں کرتے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ کا خوف ہی نہیں، محض اس امید پر کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم ہے مگر اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ مواصفات ہیں جن پر چلنا پڑے گا۔ یہ جنت کے وارث الذی من خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈرنے والا غیب میں، حالانکہ دیکھا نہیں ہے، صرف نبی کی زبان سے سنا اور کتاب و سنت سے اس رحمان کی معرفت حاصل کی اور اس کے دل میں رحمان کی خشیت آ گئی، رحمان کا خوف آ گیا، اور وہ خوف اور خشیت ہمیشہ اس کے دامن گیر رہا، اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ خلوت ہو تو وہ خشیت موجود ہے، جلوت ہو تو وہ خشیت موجود ہے، کوئی موقع ہو وہ خشیت موجود ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، خوبصورت بھی ہے اور خاندان والی بھی ہے، مگر وہ اس دعوت کو سن کر اللہ کے خوف کا ذکر کر دے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر جائے، جس کو عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی در تنہائی میں دعوت گناہ دی، شباب، حسن، جوانی، مال، دولت، تنہائی، ہر چیز میسر تھی، مگر معاذ اللہ کہہ کر اس گناہ سے دوری اختیار کی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے۔ اور یہ خشیت اور خوف اللہ تعالیٰ کا اگر دل کے اندر موجود ہے، اور رحمان دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، تو من خشی الرحمن بالغیب، جو اس غیب کے ساتھ رحمان سے ڈر گیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہے لیکن رحمان کی معرفت موجود ہے، نبی کے بیان کے ذریعے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس پر وہ قائم ہے، اور اس کو سن کر وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں مبتلا ہو گیا اور اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا، تو یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ غیب کا ایک اور معنی ہے، اور وہ ہے دنیا سے غائب ہو کر، دنیا سے چھپ کر، رات کی تنہائیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ خشیت اور خوف کی باتیں کرے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ بھی وہ بندہ ان 7 افراد میں شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو کہ خشیت کی علامت اور خوف کی علامت ہے۔ لوگوں کے سامنے روئے تو وہ آنسو ریاکاری کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ سفیان ثوری کا قول ہے، رونے کی 9 قسمیں ہیں، آنسوؤں کی 9 قسمیں ہیں، صرف ایک قسم اخلاص والی ہے، باقی ساری اقسام میں ریاکاری ہوتی ہے۔ وہ اخلاص والی یہ قسم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ کی خشیت اس کے سامنے ہے، اس کا خوف اس کے سامنے۔ ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اپنے گھر کے کمرے میں تنہا ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے اور اکیلا اور تنہا ہے، کمرے میں تنہائی اور کمرے کی تاریکی، اندھیروں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ غیب سے ڈرنا 2 معنی، ایک اللہ سے ڈرنا بن دیکھے، یہ وصف اصحاب رسول اس امت کا ہے، ورنہ سابقہ قومیں تو آرین اللہ جہرا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہو وہ ہمیں دکھاؤ، دیکھیں گے پھر مانیں گے، مگر اس امت محمدیہ کے لوگ، بالخصوص صحابہ کرام الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے، یہ ان کا بنیادی وصف ہے جس کا سب سے پہلے قرآن نے ذکر کیا، متقین ہیں یہ بن دیکھے ایمان لانے والے، اور یہاں بھی یہ وصف موجود ہے۔
جو رحمان سے ڈر جائے، من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو. یا بن دیکھے کا معنی کوئی دنیا کا بندہ دیکھ نہیں رہا، اکیلا ہے، تنہا ہے، تاریکی میں ہے، اور اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے اور اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کی وراثت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، کمرے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، رات کو اٹھ بیٹھا، بستر چھوڑ دیا، نہ سردی کی پرواہ نہ کسی آرام کی پرواہ، اور کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے، بالکل تنہائی اور خوف میں. یہ خشیت بالغیب ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ سن رہا ہے. یہ من خشی الرحمن بالغیب ہے. اور اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میرے پاس کیا کیا پروگرام ہے، میں نے جنت میں کیا کچھ دینا ہے انہیں، قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، کیا ان کی نعمتوں کی کیفیت ہوگی، کس انداز سے ان کو جنت کی وراثت ملے گی. کوئی نہیں جانتا، ملائکہ تک نہیں جانتے. انہوں نے آنسو بہائے دنیا سے چھپ کر میرے سامنے صرف، تو میں ان کی نعمتیں کیسے کھول دوں، میں ان کی نعمتوں کو چھپا کے رکھوں گا، تو میں ہی جانتا ہوں وہ نعمتیں کیا ہیں، وراثت کس انداز کی ہوگی. تو من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ ان کا چوتھا وصف ہے. وجاء بقلب منیب، اور جب کل قیامت قائم ہو تو وہ قلب منیب لے کر آئے. قلب منیب، منیب میں بھی انابت ہے، رجوع کا معنی، ایسا دل جس میں ہمیشہ رجوع الی اللہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے بارے میں سوچ ہو، اللہ کی عبادت کی فکر ہو، اس کے ذکر کی دھن سوار ہو. یہ قلب منیب ہے جو بالکل ایک ایسا دل لے کر آئے قیامت کے دن، جو منیب ہے، جس میں انابت ہے، جس میں اللہ کی طرف رجوع ہے اور بار بار کا رجوع ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے بارے میں سوچنے والا، معصیت پر اللہ کی طرف لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. اور یہ معاملہ دل کے اندر ہو، خالی نعروں اور زبانی جمع خرچ تک نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. قلبی معاملے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور قلبی معاملے میں ایک اخلاص کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی انابت اس کے دل میں چھپی ہو، جس کو اللہ جانتا ہے. اس قلب کو لے کر آئے، اس دل کو لے کر آئے، بالکل ریاکاری سے دور، دکھاوے سے دور، قلب منیب اللہ کے پاس لے کر آیا. تو یہ 5 اوصاف ہیں یہاں جو ذکر ہوئے اہل جنت کے لیے. بار بار بیٹھیں اور کھول کر دیکھیں کہ ہمیں یہ 5 اوصاف حاصل ہیں یا نہیں. اس مقام پر ہماری تصویر نظر آ رہی نہیں آ رہی، ہم اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. فیہ ذکرکم، اس کتاب میں سب کا چہرہ موجود ہے، تو اپنے چہرے کو تلاش کرو، ایک خوبی کو اپنے اوپر پیش کرو، چیک کرو اپنے آپ کو یہ اوصاف موجود ہیں یا نہیں. اور اگر نہیں ہیں تو عزم کر لو کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اپنے آپ کو یہاں میں نے پانا ہے، ڈھونڈنا ہے، اپنا چہرہ یہاں پانا ہے میں نے، اور پا کر رہوں گا. ایک عزم کر لے اور سچے جذبے کے ساتھ اس میدان میں داخل ہو. پھر جب کل قیامت ہوگی، جنت کا داخلہ دار الخلود ہے، یہ ہمیشہ کا جنت کا گھر. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. اب تمہاری مرضیاں ہیں، تمہاری چاہتے ہیں، جو چاہو گے ملے گا، اور جو تمنا کرو گے حاصل ہوگا. جو تمنا کر لی وہ چیز تمہارے سامنے پہنچ گئی، اور تمہاری چاہت تبدیل ہو گئی تو وہ چیز بھی تبدیل ہو جائے گی. اگر سیب کھانے کی خواہش ہو، سیب سیدھا آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اگر انگور کا شوق پیدا ہو گیا تو سیب انگور بن جائے گا. جو چاہو گے فوری سارے مطالبے اور ساری چاہتیں پوری ہوں گی. اور ولدینا مزید، اور ایک اور نعمت بھی ہمارے پاس موجود ہے. مزید ایک نعمت جس کی تفسیر اللہ کے پیارے پیغمبر نے کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
جن لوگوں نے عقیدہ توحید کو مان لیا، اسلام قبول کر لیا، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وہ زیادہ اور کچھ اور بھی۔ یہ زیادہ اور مزید دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور زیادہ کا معنی اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا دیدار اور اس کے چہرے کی زیارت، جو سب سے بڑی نعمت ہے دونوں جہانوں کی، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ینسون نعیم الجنہ، جب تک جنت میں اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنے محلات کو، بستروں کو، نہروں کو، حوروں کو، پھلوں کو، باغات کو، ہر شے کو بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا۔ اور اہل جہنم کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے محجوبون، وہ اللہ سے پردے میں ہوں گے، اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، اس کے چہرے کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کی ہے، اور سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی کی ہے۔ تو یہ 5 اگر اوصاف موجود ہوں تو ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے تمہیں خوش کرنے کے لیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق روزانہ جنت میں 2 بار اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ ایک صبح کے وقت جو آپ کا فجر کا وقت ہوتا ہے اور فجر پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا اور سہانا وقت، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، جنت میں یہی وقت ہوگا اللہ کے دیدار کا۔ دوسرا عصر کے بعد کا وقت، وہ بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی اللہ کے دیدار کا ہوگا، جس میں ایک اشارہ ہے کہ ان 2 نمازوں کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ ہر نماز کی حفاظت کرنا فرض ہے، مگر آپ کی کوشش ہو کہ ان 2 نمازوں میں آپ سو نہ رہے ہوں، آپ بیدار ہوں، تیار ہوں، ان 2 نمازوں کے اوقات کو ضائع نہ کریں اور ان کی پابندی اختیار کر لیں۔ یہ ایک تلمیح اور ایک اشارہ یہاں پر۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک بازار لگا کرے گا ہر جمعے کے دن، جس میں جنتی مرد جایا کریں گے اور وہاں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس دیدار کی خاصیت یہ ہوگی کہ جب وہ جنتی مرد اللہ کو دیکھیں گے اور اس کے چہرے کا دیدار کریں گے تو ان کا حسن بڑھ جائے گا، خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ وہ اللہ کا دیدار کر کے لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی کہ آپ تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت بن کر آ گئے، اور ان کی بیویاں انہیں دیکھیں گی تو ان کے چہرے کا حسن بڑھ جائے گا اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہمیشہ کا عمل ہے، ہر جمعے یہ بازار لگے گا، اس میں خواتین نہیں جائیں گی۔ جنت میں بھی خواتین کے لیے پردہ ہے، اپنے گھروں میں رہیں گی، صرف مرد جائیں گے، اور جو مرد اس دیدار کی نعمت لے کر لوٹیں گے، چہروں کے حسن کا اضافہ، خوبصورتی کا اضافہ، وہ عورتوں کو ان کے گھروں میں حاصل ہوگا، اپنے شوہروں کو دیکھ کر اور اپنے خامن کو دیکھ کر انہیں وہ حسن حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے تمہاری آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے، مزید بھی ہے، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ یہ 5 اوصاف یہاں پر موجود ہیں۔ اس کھلی کتاب میں آیات بینات سے یہ بات واضح ہو چکی، کوئی ابہام نہیں، قیامت کا حساب اور قیامت کا نتیجہ چھپا کر نہیں رکھا گیا۔ دنیا میں جو امتحان ہوتے ہیں وہ بھی مخفی ہوتے ہیں، نتیجہ بھی مخفی ہوتا ہے، ایک وقت مقرر میں کھولا جاتا ہے۔ قیامت کا حساب کیا ہے، قیامت کے سوال کیا ہوں گے، جواب دینے والے کون ہوں گے، اور جواب دینے والوں کے لیے کیا انعام اور کیا اعزاز ہے اور کیا نعمتیں، سب بیان ہیں۔ ان کو پڑھو، ان پر غور کرو، اور اپنے آپ کو اس میدان میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کے اوصاف بیان کیے، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبتیں عطا فرما دے، جب تک زندہ رکھے توحید اور ایمان پر رکھ، اور جب موت ہے تو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، ہمیں اپنی محبت اور رحمتوں کا مستحق قرار نہ دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔